أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد والصلاة والسلام على مولى الكونين إمام المغربين والمشرقين أبا الحسن والحسين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام اللهم صل على محمد صاحبان ایمان سورہ آل عمران جو قرآن کا تیسرا سورہ ہے اس کی 19ویں ہے آیت بظاہر انتہائی مختصر ہے اس کے ذیل میں ہم آج اس ایام عزا کا تیسرا دن ہے ہم گفتگو کر رہے ہیں تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ دین ہے مذہب ہے تو وہ اسلام ہے دین اور مذہب انسان کو تحفظ فراہم کرتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على مولى الكونين إمام المغربين والمشرقين جد أبا الحسن والحسين علي بن أبي طالب وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام اللهم صل على محمد صاحبان ایمان دور عزا کی آج 5ویں مجلس ہے ہمارا عنوان ہے اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ دین ہے تو وہ اسلام ہے سورہ آل عمران آیت 19 اس کے ذیل میں آپ سے گفتگو ہے آج انشاءاللہ اسی کے ذیل میں ہم یہ دیکھیں گے کہ دین اسلام میں مقام شیعہ کیا ہے صلوات اللہ محمد اہل بیت کے چاہنے والوں کا مقام دین میں کیا ہے کہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ دین اسلام تو اسلام میں مقام شیعہ کیا ہے کیونکہ اس تعلق سے کافی لوگوں میں یا عامت المسلمین میں کافی یعنی باتیں پائی جاتی ہیں کنفیوژنس ہیں کچھ یہ تو حقیقت میں پتہ چلے کہ حقیقی شیعہ ہوتا کیا ہے اس کی عظمت کیا ہے اس کی شان کیا ہے اس کی بزرگی کیا ہے اس کے میرٹس کیا ہیں تاکہ تمہوں کو پتہ چلے کہ جب یہ مرتبہ شیعہ معلوم ہوگا تو پھر اس کے بعد میں اس کی عظمت اور اس کی شان بھی پتہ چلے تو اسی اعتبار سے کیونکہ شیعہ کہتے ہی اسے ہیں جو مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب
ہی پیرو ہو، رفتار و گفتار کے ذریعے، عمل اور عقیدے کے ذریعے، محبت کے ذریعے، ہر لحاظ سے وہ ان کی عظمتوں کے ذریعے. یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ خود رسول اکرم نبی کریم محمد مصطفیٰ خود مولا کائنات کی زندگی میں علی کے جو پیرو تھے، ان کے جو چاہنے والے تھے، ان کو نام شیعہ سے حضور نے خود مخاطب فرمایا. اور خود آپ دیکھیں دعا نظام کے یا علی شیعتک الفائزون، اے علی تمہارے شیعہ ہی کامیاب ہونے والے ہیں. پھر اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ اس کے بعد یہ فرمایا کہ یہ جنت میں نورانی ممبروں پہ ہوں گے، نور مبیضہ، اور ان کے چہرے نورانی ہوں گے. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ وَلَوْلَا أَنْتَ يَا عَلِيُّ لَمْ يُعْرَفِ الْمُؤْمِنُونَ بَعْدِي، اے علی اگر میرے بعد تم نہ ہوتے تو مومنین کی پہچان ہی نہ ہوتی. صلوات اللہ محمد یہ بات ہے کہ اے علی تم کور باطن کے لیے جو پیدائشی اندر اس کے لیے بھی تم روشنی ہو. تو یہ اس کے بعد مولا کائنات نے اپنی حضور کی اس دیے ہوئے القاب کو خود اپنے چاہنے والوں کو مولا نے نام شیعہ سے یاد فرمایا. اور ہمیشہ کہا کرتے دیکھو متقیوں کا امام آ رہا ہے، روشن چہرے والوں کا امام آ رہا ہے. یہ کیفیت اب ہم سنتے جائیں گے کہ اس کے بعد میں پھر ہمارے آٹھویں امام امام رضا مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے جو شیعہ ہیں ان کا اور ہمارا عالم ارواح نے پروردگار عالم ہم سے میثاق لے لیا ہے. ان کے آبا و اجداد کے نام لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں. انہوں نے ہم جہاں رہیں گے یہ وہاں رہیں گے، ہم جس دروازے سے جنت میں جائیں گے یہ بھی اسی دروازے سے جنت میں جائیں گے. یہ آٹھویں علیہ السلام فرماتے ہیں. پھر حضور کیا فرماتے ہیں؟ یا علی جنت کے 8 دروازے ہیں جس میں 5 دروازوں سے تمہارے شیعہ داخل ہوں گے. صلوات اللہ محمد. یہ مستند حدیث ہے، حدیث الشیعہ میں کہیں بھی آپ دیکھیں تو مولا کائنات سے بھی ہے. فرماتے ہیں کہ 8 دروازے ہیں جنت کے جس میں سے 5 دروازوں سے تمہارے شیعہ داخل ہوں گے. ایک دروازے سے انبیاء و مرسلین علیہ السلام، ایک دروازے سے اولیاء، اوصیاء، شہداء، صدیقین، صالحین علیہ السلام. 8واں دروازہ بچ گیا، 7 دروازے ہو گئے. پھر فرماتے ہیں یا علی اس ایک دروازے سے 8ویں دروازے سے وہ داخل ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تمہاری دشمنی نہ ہو. صلوات اللہ محمد. یہاں تک تو روایتیں تھی، احادیث تھی، میں نے بتایا. اب قرآن کی روح سے ثابت ہونا چاہیے کہ حقیقت میں جو امام نے کہا، دیکھیے ہمیشہ کلام امام جو ہوتا ہے یہ قرآنی آیت کی مطابقت میں ہوتا ہے. اس لیے احکام یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث تمہارے سامنے آئے اگر وہ قرآنی آیت سے مطابقت نہیں رکھتی ہے تو اسے دیوار پہ پھینک دو. تو آٹھویں امام نے خیر یہ جذبہ ولا میں محبت نے کہا شیعوں کی، یہ حقیقت میں کوئی آیت قرآن کی اس پہ استدلال کرتی ہے. اب آپ آیت سنیں گے تو یقین میں آپ کی روح خوش ہو جائے گی. صلوات اللہ محمد. سورہ رعد جو قرآن کا 13واں سورہ ہے، اس کی 22 سے 24 آیت ہے اور یہ بڑا بابرکت سورہ ہے. اس میں ایک ایسی بھی آیت ہے کہ خود معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کسی مجنون پہ پڑھ دی جائے تو اس کا جنون جاتا رہے، مذکور پر پڑھ دے تو سحر باطل ہو جائے. جس مقصد کے لیے پڑھے اللہ اس مقصد میں کامیابی دی، بیماری میں پڑھے تو شفا ہو. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ وہ آیت ہے، اس سے بڑی، اس سے باعظمت آیت ہمارے جد کی شان میں قرآن میں نہیں ہے. حالانکہ اتنی بڑی آیت ہے الیوم اکملت لکم، لیکن امام عالی مقام فرما رہے اس سے بڑی آیت نہیں ہے. فرما رہے وہ کیا آیت ہے؟ وہ آیت یہ یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم
ومن عنده علم الکتاب. صلوات اللہ محمد. بہت بڑی حدیث ہے, بہت باعظمت حدیث, بڑی باعظمت آیت ہے. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے رسول, یہ کافر تو کہتے ہیں کہ تم رسول ہی نہیں ہو. یقول الذین کفروا لست مرسلا, آپ مرسل ہی نہیں ہے, رسول ہی نہیں ہے. قل, ان سے کہہ دیجئے, کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم, میری رسالت کی گواہی کے لیے یا اللہ کافی ہے یا وہ کافی ہے جس کو اللہ نے علم الکتاب دیا ہے. صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد. علم الکتاب کوئی معمولی بات نہیں ہے. علم الکتاب, علم الکتاب کی تھوڑی سی اگر تشریح ہو جائے لیکن لوگوں کو پتا چلے, علم من الکتاب بھی قرآن میں ہے. جناب سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں ہے کہ کون ہے جو تخت بلقیس کو میرے پاس کم سے کم وقت میں حاضر کر دے. کسی نے کہا کہ دربار ختم ہونے تک, کسی نے کچھ, لیکن جو جناب سلیمان کے جو بھائی تھے آصف بن برقیہ, جو ان کے وسیع, انہوں نے کہا کہ آپ پلک جھپکنے تک میں حاضر کر سکتا ہوں. پلک جھپکنے تک طرفت عین, مطلب کیا ہو, پلک جھپکے اور وہ کہاں ملک یمن, کہاں فلسطین, کہاں, اتنی دیر میں پلک جھپکنے تک کیسے حاضر ہو جاتا ہے. یہی چیز ہمارے 10ویں امام علی النقی علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا یہ آصف بن برقیہ نے تخت بلقیس کو چشم زدن میں کیسے حاضر کر دیا. کہا سنو, اللہ کے 73 اسم اعظم ہیں جس میں سے اللہ نے آصف بن برقیہ کو ایک اسم اعظم کا علم دیا تھا. جناب ابراہیم کو 8 اسم اعظم ہیں, جناب نوح کو 8 ہیں, جناب موسیٰ کو 4 ہیں, عیسیٰ کو 4 ہیں. ایک اسم اعظم دیا تو اس کی کیفیت یہ ہے, اللہ نے ہم اہل بیت کو 73 میں سے 72 اسم اعظم کا علم دیا ہے. صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد علیہ السلام. 73 اسم اعظم. تبھی تو آپ جان سکتے ہیں کہ اولو العزم پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام خود یہ چپی کے نہیں کہہ رہے ہیں کہ اے میرے پالنے والے تو مجھے میری ضروریت میں امام بنا. اولو العزم پیغمبر ہے, خلت کے مرتبے پہ فائز ہیں, اتنے بڑے مرتبے پہ ہونے کے بعد پھر امام کی تمنا کی کیا ضرورت ہے. مطلب یہ ہے کہ مرتبہ امامت اتنا اونچا ہے کہ جو اولو العزم پیغمبر بھی ہے وہ اس عہدے کی تمنا کرتا ہے. حالانکہ اتنے بڑے عہدے پہ ہونے کے بعد یہ کبھی تکبر نہیں کرتے. سب سے بڑی شان یہ ہے. اسی لیے پھر اس کے بعد ہٹ کے ہونے کے جملہ بھی آئے گا آپ کے سامنے. چوپی کے جناب ابراہیم نے کہا ان من شیعتی الی ابراہیم ان جاء ربہ بقلب سلیم. بتا دیا کہ یہ بھی جو تھے جناب ابراہیم بھی انہی کے شیعوں میں تھے. صلوات اللہ محمد. مقام شیعہ سمجھئے, مقام شیعہ کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے, جناب موسیٰ کے لیے بھی ہے. ان من شیعتی الی ابراہیم, ابراہیم انہی کے شیعوں میں تھے. آگے دل کے مضمون میں کربلا بھی آئیں گی باتیں بتاؤں گا. حضرت کہہ رہے یہ ہمارے شیعوں میں سے تھے, قلب سلیم رکھتے تھے. پوچھا قلب سلیم کس سے کہتے ہیں؟ ایسا قلب سلیم, ایسا قلب جو شہرت اور شہوت سے پاک ہو اسے قلب سلیم کہتے ہیں. صلوات اللہ محمد. تو یہ مقام قرآن نے بتایا, یہ شیعہ کا مرتبہ بتایا. اب یہاں پہ اسی سورے میں نے عرض کیا یہ جو تھی آخری آیت ہے سورہ رات کی جو مولا کائنات کی شان میں, تو فرمائے اللہ نے ہمارے جد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو یا تو اللہ نے اپنی گواہی کو کافی سمجھا رسالت کے لیے یا تو پھر ہمارے جد کی گواہی کو کافی سمجھا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ سارا علم الکتاب مولا کائنات کے پاس ہونے کی سعادت میں دلیل ہے. اس سے بڑا مقام کیا ہو سکتا. اسی لیے مولا کائنات فرماتے تھے کہ اہل تورات میں تورات کے مطابق, اہل انجیل میں انجیل کے مطابق, اہل قرآن میں قرآن کے مطابق اگر مسرت خزائن پہ بٹھا دیا جائے تو علی ان کتابوں کے مطابق فیصلے کرے. یہی وجہ تھی کہ جب تفسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم بیان کرنے کے لیے بیٹھے مولا کائنات, جب عشاء کے بعد ابن عباس نے خواہش ظاہر کی یا علی کچھ سورہ حمد کی تفسیر بیان فرمائیے. دیکھیے علم الکتاب کی بات ہو رہی ہے, چھوٹا سا اس کے لیے مثال تمثیل. جب علم الکتاب کی بات آئی تو کہا عشاء کے بعد یا علی سورہ حمد کی تفسیر بیان کیجیے. آپ جانتے ہیں سورہ حمد کیا ہے؟ سورہ حمد فرماتے ہیں کہ یہ اگر کوئی ایک مرتبہ سورہ حمد پڑھ لے ایسا ہے جیسا اس نے سارا قرآن پڑھ لیا.
اور مولا کائنات فرمانے اگر کوئی بیمار ہو جائے تو پہلے اس کو اگر سورہ ہم سے شفا نہ ہو تو اسی کوئی دوا سے شفا نہیں ہوگی۔ دوسری جگہ معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی بیمار پڑے تو لازم ہے اس کو کہ سورہ قل ہو واللہ احد پڑھ کے اللہ سے شفا کی دعا کرے، اگر یہ نہیں کرے گا مر جائے گا تو کافر مرے گا۔ سخت حدیث ہے، کیونکہ ایک مرتبہ پڑھنا قرآن پڑھنے کے برابر، وہ 3 مرتبہ پڑھنا قرآن پڑھنے کے وہ اللہ کی توحید ہے اس کے اندر۔ پھر ایک جگہ فرماتے ہیں مولا کائنات کہ اگر یہ وہ سورہ ہے اگر کسی میت پہ پڑھ دی جائے زندہ ہو جائے تو شک مت کرو، سورہ ہم تو قرآن تو پورا علم القرآن۔ اور جناب ابن عباس بیان کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ سورہ ہم کی تفسیر بیان کیجئے۔ عشاء کے بعد مولا کائنات نے تفسیر شروع کی، اذان صبح کا وقت آ گیا، ابن عباس سنتے جاتے ہیں۔ ابن عباس کون ہیں؟ جن کو اہل سنت حضرات امام المفسرین کہتے ہیں، اور ابن عباس کہتے ہیں کہ علی کے علم کے سامنے میرا علم اور سارے صحابہ کا علم ایسا ہے جیسا کسی سمندر کے سامنے ایک پانی کا قطرہ۔ صلوات علی محمد۔ وہ ابن عباس کہہ رہے ہیں جب علی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر بیان کرتے جاتے تھے تو رات ساری مجھے ایسے معلوم ہوتا تھا کسی زخار دریا کے پہلو میں ایک پانی کا فوارہ۔ جب صبح ہوئی نماز فجر کی اذان ہوئی تو میں نے پوچھا یا علی کیا سورہ ہم کی تفسیر ہو گئی؟ رات ساری بیان کر چکے ہیں۔ دیکھیے آپ 1 مہینے کا بیان 5 منٹ میں بیان ہوتا ہے یہاں پہ، اگر میں مہینہ بھر اسٹڈی کر کے ممبر پہ آؤں 5 منٹ بول سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں۔ کام کی باتیں، علم کی باتیں، معرفت کی باتیں، سمجھا؟ یہ چیز برنارڈ شاہ سے پوچھی گئی، بھائی ابھی کھڑے رہ کے تقریر کرنا ہے تمہارے کو، بولا کتنی دیر؟ 1 گھنٹہ۔ بولا ٹھیک ہے، بولا 5 منٹ، بولا نہیں مجھے کم سے کم 1 ہفتے کی اسٹڈی چاہیے۔ تو مطلب کیا ہے جو علم کی باتیں ہیں معرفت، اسی لیے چپ نہیں کہا گیا۔ ابو ذر سے کہا کہ اے ابا ذر تو ایسی مجلس علم میں جا جہاں پر علم و حکمت کی باتیں بیان ہوتی ہیں۔ تو میں نے عرض کیا تھا یہاں پر مردہ دل زندہ ہوتے ہیں، اسی طرح سے جس طرح سے مردہ زمین بارش کے پڑنے سے زندہ ہوتی ہے، یہاں حضور کیا فرمایا اس کا اجر و ثواب بھی بتایا۔ اور 1 ساعت ایسی مجلس علم میں بیٹھنا فرماتے ہیں 1000 شب جاگ کی عبادت کرنے سے بہتر ہے، جس میں علم کی بات، معرفت کی بات، حکمت کی بات، قرآنی آیات، اس کی حکمتیں، اس کی موعظت، اس کی بلاغت اگر کوئی سمجھ کے اٹھ کے چلا جائے ایک لفظ بھی لے کے تو فرمایا 1000 شب جاگ کی عبادت کرنے سے بہتر ہے 1 گھنٹہ۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں 1000 دن روزہ رکھنے سے بہتر ہے 1 گھنٹہ۔ کسی پھر آگے فرماتے ہیں 1000 مرتبہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بہتر ہے 1 گھنٹہ۔ اب جب زحمتیں اٹھا کے آتے ہیں مجلس حسین میں، یہاں پہ قرآن آیات، احادیث، علم و حکمت کی باتیں جو بیان کی جاتی ہیں، صاحبان معرفت جو مومنین ہیں جن کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، یہی تو اعمال ہیں جو اس لیے مظلوم کربلا کہتے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا جنت میں ہمارے ساتھ رہے گا۔ صلوات علی محمد علی محمد علیہ السلام۔ تو جب بیان کرتے گئے صبح ہو گئی، نماز صبح کا وقت آیا تو کہا کہ اے ابن عباس ابھی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر بھی پوری نہیں، کہاں تم سورہ ہم کی تفسیر سننے جا رہے ہو؟ یہ تو مولا کائنات کی علم کی بات ہوئی نا، جو آیت میں نے پڑھی اس کی دلیل میں چلیے کیا ہے وہ علم الکتاب۔ علم الکتاب علم من الکتاب نہیں ہے، کتاب میں سے تھوڑا سا علم، من الکتاب کا مطلب یہ ہو علم الکتاب، ساری کتاب کا علم مولا کائنات کی۔ ایک بات ہوگی، چلیے یہ تو بات مولا کائنات نے بیان کر دی نا، اس کی دلیل کیا ہے؟ بتاتے ہیں کہ جب مولا کائنات کی شہادت کی، بہت غور سے سنیے سب، کوئی پوری کام کی بات ہے، صلوات علی محمد علی محمد۔ مولا کائنات کی شہادت کے بعد جب مولا کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں، خود نوشتہ جو مولا کے ہاتھ کی تھی، جب یہ مدینہ منتقل کی گئی تو بتاتے ہیں اس کا بہت، پھر کیا فرمایا تھا یہاں پہ، اے ابن عباس اگر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر اگر بیان کرتا جاؤں تم سنتے جاؤ، اگر کوئی کاتب اسے لکھتے جائے تو یہ 70 اونٹوں پہ لادا جا سکتا ہے۔ صرف بسم اللہ کی تفسیر، سورہ ہم کی نہیں ہو رہی ہے، یہ تو مولا نے کہہ دیا۔ بتاتے ہیں جب مولا کائنات کی شہادت کے بعد مولا کی کتابیں، ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں، مولا کی تحریریں جب کوفے سے مدینہ منتقل کی گئی تو بتاتے ہیں 1000 اونٹوں پہ کتابیں منتقل کی گئی ہیں۔ صلوات علی محمد علی محمد۔
تو یہ علم الکتاب ہے، یہ علم الکتاب مولا کائنات کے پاس. اسی لیے حضور نے کیا کہا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابها. صلوات اللہ محمد علی محمد. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. چلیے بات کہاں سے نکلی تھی کہ اسلام، دین اسلام میں مقام شیعہ، میں نے آپ کے سامنے جو عرض کرنا تھا. تو یہ جو آیتیں میں بتائی، کیونکہ آٹھویں امام نے کیا فرمایا؟ ہمارے جو شیعہ ہیں ان کے آبا و اجداد ہیں، ان کو یوم حالت عالم ارواحی میں ان کے نام لوح محفوظ پر اللہ نے پہلے ہی لکھ دیے ہیں. سامن الائمہ کتاب کا حوالہ. اور یہ ہے کہ ہم جہاں رہیں گے ہمارے شیعہ بھی وہیں رہیں گے. ہم جس دروازے سے جنت میں جائیں گے یہ بھی اسی دروازے سے جائیں گے. یہ تو مولا نے کہہ دی بات، حدیث میں میں نے پیش کر دی رسول اکرم کی کہ یا علی جنت کے 8 دروازے، 5 دروازوں سے تمہارے شیعہ جائیں گے، ایک دروازے سے انبیاء مرسلین جائیں گے، ایک دروازے سے اولیاء اوصیاء شہداء صدیقین جائیں گے، ایک دروازے سے وہ جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر علی کی دشمنی نہ ہو. صلوات اللہ محمد علی محمد. چلیے اب علی والا ہو تو کیسا ہو؟ یہ تو نہیں ہے زبانی جمع خرچ کی تو بات نہیں. میں نے کہا اس سے مطلب یہ ہے، پھر آٹھویں امام فرماتے ہیں کہ وہ رفتار و گفتار میں، زندگی، عقیدہ اور عمل میں وہ ہمارا حقیقی پیرو ہو. یہ نہیں ہے کہ عوامر واجبات قضا ہو جا رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے شیعہ ہوں، روزے نہیں رکھ رہے شیعہ ہوں، رمضان کے دنوں میں علل ہوٹل میں بیٹھ رہے کھا رہے پی رہے گٹکے پان شیعہ ہوں. نہیں، غلط کام کر رہے ہیں شیعہ ہوں. یہ ایسا شیعہ علی کا شیعہ نہیں ہے، کسی اور کا ہوگا. یہ کوئی اور شیعہ ہوگا، یہ علی کا شیعہ نہیں ہے. یہ تو چہرہ دیکھنے سے سمجھ میں آ جاتا ہے. خود حضور فرما رہے ہیں روشن نورانی چہرے والوں کا امام. صلوات اللہ محمد علی محمد. تو اب یہاں پر جو مومنین کی اعلیٰ صفات بتائی گئی ہیں، اور بھی کیا کہا گیا ہے؟ یہ جو مومنین ہیں یہ صاحبان آخرت ہیں. آٹھویں امام نے کیا فرمایا؟ ہم جہاں رہیں گے یہ ہمارے شیعہ ہمارے ساتھ رہیں گے. ہم جس دروازے سے داخل ہوں گے یہ بھی اسی دروازے سے داخل ہوں گے. اب قرآن کی یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ میں نے اس کی تمہید کے لیے آپ کو سورہ رات کی آیت، احادیث، اقوال امام سنا. اب یہ جو سورہ رات کی 22 سے 24ویں آیت کری، وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ وَمَنْ سَرَّ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ وَجَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ قَالُوا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ. صلوات اللہ محمد. اس میں جو مومنین کی، کامیاب مومنین کی، اہل بیت کے چاہنے والوں کی، جو ان کے ساتھ دروازے سے جنت پہ جانے والوں کی صفات بیان کی گئی، ترجمہ سن لیں گے تو خود آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا. یہ وہ لوگ ہیں وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ. جب اہل بیت کے چاہنے والے مومنین پر، شیعوں پر جب ان کی محبت دل میں آ جاتی ہے، جب مصیبتیں پڑتی ہیں، وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، اللہ کے لیے مصیبتوں کو جھیل جاتے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ. بہت غور سے سنیں، تشریح نہیں کروں گا میں زیادہ کیونکہ تشریح میں ٹائم چلے جائے گا، مواد بہت ہے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، یہ لوگ پابندی سے نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، ایک نماز نہیں چھوڑتے. واجبات ایک نماز نہیں چھوٹ سکتی صاحب ایمان. قضا ہونا تو بہت بڑی بات ہے، دیر سے نہیں پڑھتے نماز. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، پابندی سے نماز. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً، اور اللہ کی راہ میں دیکھیے بار بار سر و علانیہ، چھپا کے علانیہ، دونوں طریقے سے خرچ کرتے ہیں. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور ہر برائی کو اچھائی سے بدل دیتے ہیں. صلوات اللہ محمد علی محمد. ایسی اعلیٰ ترین صفتوں کا ذکر قرآن میں ہو رہا ہے. مولا کائنات کی جو بہترین توصیف ہے، ابھی میں نے آیت پڑھی سورہ رات کی آخری آیت، کہ رسول کافر ہے، یقول الذین کفروا لست مرسلا. چھٹے محمد اس سے عالی شان، اس سے بہتر، اس سے باعظمت آیت ہمارے جد کی شان میں قرآن میں اور کوئی نہیں. میں نے پڑھ کے سنا دیا. اسی آیت کے تسلسل میں یہ علی کے چاہنے والوں کی خوبیاں بیان کی گئی تاکہ اہل بیت کی صفات سے یہ متصف ہو کہ ان کے ساتھ رہنے کے قابل بن جائے، جواز پیدا ہو جائے. مصیبتیں تو پڑتی ہیں، معمولی مصیبتیں ہیں، لیکن کیسی مصیبتیں؟ مصیبتوں کو جھیل لینا خود
الگ بات ہے، اس کے لیے جھیلنا عبادت بن جاتا ہے۔ اب دیکھیے ان کے پروردگار تو چاہتا ہے میں حاضر ہوں، اس لیے کیا فرماتے ہیں، دیکھو جب مصیبت پڑے پریشانی آئے تو شریفوں کی طرح صبر کرو، بلبلاؤ مت، لوگوں کے سامنے مت بولو، ہوگا ایک تو لوگ ذلیل بھی کر دیں گے، کچھ دیں گے بھی نہیں، نظر سے بھی گرا دیں گے۔ اور جب پریشانی مصیبت آتی ہے لوگوں کے سامنے کہنے سے، فرماتے ہیں کہ اللہ پہ سے یہ ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے کہ وہ تمہاری حاجت کو پوری کرے، جس کے سامنے اپنی پریشانی مصیبت تم نے بیان کی ہے اسی کے حوالے کر دیتا ہے وہ۔ بہت حکمت کی باتیں ہیں، وہ نظری پریشانی ہے، ان سے بولتی ہے، ان سے فکر، ان سے تذکرہ، ملنے والوں سے، گھر میں ارے بیوی بچوں کو تک معلوم نہیں ہونا کیا ہو رہا ہے کاروبار میں، کیا پرابلمس آ رہے ہیں، ٹھیک ہے فیس کریں گے جو بھی ہوگا، گھر کی بات گھر کی دہلیز کی حد تک، باہر کی بات باہر کی بزنس کی حد تک، تاکہ گھر کی پریشانی گھر والوں کو لگے ان کا سکون چین کیوں خراب کرے۔ پھر کیا فرماتے ہیں، دیکھو جو شریفوں کی طرح مصیبتوں پہ صبر کرتا ہے، جناب یوسف کا واقعہ بتایا، جب 7 برس گزر گئے، ساتھی رہا ہو کے جا رہا ہے، تو اب جناب جبرائیل آگے کہتے ہیں نبی اللہ اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کہا جو اللہ کی مرضی۔ کیوں 7 برس پہلے اگر یہ جملہ کہتے، 7 برس پہلے رہا ہو جاتے تھے، کیوں اس سے بول کے کہا کہ جاؤ تمہارے ارباب سے میری سفارش کرو، فوراً رہائی کا حکم ملا۔ صلوات علی محمد علی محمد رسول اللہ۔ یہی وہ در ہے جہاں ذلت نہیں سوال کے بعد، اللہ کی بارگاہ میں آپ اہل بیت کا واسطہ دے کے، فنجتن پاک کا واسطہ دے کے، ائمہ اطہار کا واسطہ دے کے آپ دعا کیجئے، یہاں انسان ذلیل نہیں ہوتا، دنیا والے نظر سے بھی گرا دیتے ہیں، دیتے بھی کچھ نہیں ہے اور ذلیل بھی کر دیتے ہیں۔ اسی لیے احکام ہے کہ اللہ اور رحمان الرحیم کی شکایت کبھی بے رحموں سے مت کرو۔ صلوات علی محمد علی محمد علیہ السلام۔ اب یہاں دیکھیے کیسے میرٹس کا ذکر، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، جب مصیبتیں پڑتی ہیں تو اللہ کے لیے جھیل جاتے ہیں، یہ اہل بیت کا طریقہ کار ہے۔ اللہ تیری طرف سے تو چاہتا ہے میرے مالک میں حاضر ہوں، جو مصیبت چاہے، کیونکہ شہید جو ہوتا ہے، مجاہد جو ہوتا ہے، اس کی تمنا یہ ہوتی ہے جتنی چاہے مصیبتوں کے پہاڑ مجھ پہ ٹوٹ جائیں۔ اور جہاد کا بہت بڑا مرتبہ ہے، اگر یہ یاد رہا مجھے، اگر کنٹینیوشن میں آ گیا وہاں منزل پہ لے کے آ کے سمجھوں گے، یہ موقع نہیں ہے وہاں پہ سمجھنے کا جو منزلت ہے۔ تو پہلی چیز اللہ کے لیے مصیبتوں کو جھیل جانا، صاحبان آخرت، صاحبان دین، اہل بیت کے چاہنے والوں کا شعار۔ دوسری چیز وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، پابندی سے نماز، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً، بہت بڑی شرافت ہے، یہ بہت بڑا غیر معمولی اللہ کی طرف سے انعام و اکرام ہے، جس کو دونوں چیزیں عطا ہو جاتی ہیں، علانیہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، پوشیدہ بھی خرچ کرنا۔ اثر بتایا میں نے اس کو، مولا کائنات نے خطبے میں بتایا، فرمانے علانیہ جو خیرات ہوتی ہے، علانیہ جو خرچ کرتا ہے انسان، فرماتے اللہ اس سے بری موت سے بچاتا ہے۔ جو پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، پوشیدہ خیرات ہے، پوشیدہ انفاق ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، رشتہ داروں کے لیے دے رہے ہیں، مومنین کو دے رہے ہیں، آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، مجلس میں دے رہے ہیں، تبرک کر رہے ہیں، لوگوں کو تحفہ دے رہے ہیں، قرض دے رہے ہیں، لوگوں کو قرضدار کو مہلت، یہ سب انفاق میں ہے، یہ سب انفاق میں ہے۔ تو فرمانے جو پوشیدہ طور پہ کر رہے ہیں، یہ بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ۔ تو دونوں خوبیوں کے مالک ہوتے ہیں صاحبان محبت اہل اطہار۔ پہلی چیز مصیبتوں کو جھیل کر، دوسری چیز پابندی سے نماز، تیسری چیز اللہ کی راہ میں علانیہ اور پوشیدہ خیرات، چوتھی چیز بہت مشکل ہے، وہ یدرعون بالحسنۃ السیئات، اور ہر برائی کو اچھائی سے بدل لینا۔ اولئک لہم عقبی الدار، جب اتنی یہ 4 خوبیاں جب سمٹ جاتی ہیں، تو معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ بہت بڑی بڑی باتیں، عمل کر کے دیکھیے، یہ لوگ صاحبان آخرت ہیں، اور یہ جنت عدن میں رہیں گے، جنت عدن یدخلونہا، ان صفات کے حامل جو رہیں گے اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور یہی نہیں بلکہ ان کے آبا و اجداد، ان کی بیویاں، ان کی اولاد جو نیک ہیں، ان صفتوں کے حامل ہیں۔ جو نیک کا مطلب کیا ہوا؟ ان صفتوں کے، ان 4 صفتوں کے جو حامل ہیں، جو نیک ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ جنت میں ان کے ساتھ داخل ہوں گے۔
ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم يدخلون عليهم من كل باب. ارے یہ تو سارے کے سارے جنت کے جتنے دروازے ہیں ان کو جنت میں رہنے کا استحقاق رہے گا. صلوات علی محمد علی محمد من کل باب سلام علیکم. جب یہ داخل ہوں گے تو جنت کے دروازوں میں جو ملائکہ ہوں گے کہیں گے سلام علیکم, اللہ تمہیں سلامت رکھے, سلامتی ہو تمہاری, تم پر اللہ کی سلامتی ہو, سلام علیکم بما صبرتم. دیکھیے ساری باتوں کا نچوڑ یہاں آ گیا. یہ مصیبتوں پہ صبر, نماز کی پابندی کوئی معمولی کام نہیں ہے, بہت مشکل ہے. قرآن خود کہہ رہا ہے مشکل کام ہے, لیکن صاحبان ایمان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. پھر انفاق اللہ کی راہ میں یہ بھی مشکل ہے, ہر برائی کو اچھائی سے بدلنا بہت مشکل ہے. تو فرماتے ہیں جو تم نے دنیا میں صبر کیا, دیکھو تو اللہ نے اس کا کیسا بہترین اجر تمہیں دیا. صلوات علی محمد علی محمد علیہ السلام. یہ ایک چیز ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ مومن کی خوبی ان تین باتوں میں ہے. جب تم پر ظلم ہو, زیادتی ہو تو اسے معاف کرو. کتنا بڑا کلیجہ چاہیے, کتنا بڑا دل چاہیے. ظلم ہو, زیادتی ہو تو معاف کرو. اور پانچویں ہم فرما رہے ہیں, میرے بابا امام عابد کہا کرتے تھے کہ بیٹا اگر دنیا میں سکون و چین سے رہنا ہے, سکون سے رہنا ہے, پیس آف مائنڈ کے ساتھ رہنا ہے, نسخہ ہے بتایا مولانا اس میں. اگر تم دنیا میں چاہتے ہو کہ اطمینان سے رہنا ہے تو فرمایا العفو من ظلمک. دیکھو یاد رکھو جو تم پہ ظلم کرتے جاؤ تم اس کو معاف کرتے جاؤ. یرحم من خطأک, جو تمہارا حق تم سے خطا کرتے جائے تم اس کا حق اس کو تو اس پہ رحم کرتے جاؤ, صلہ رحم دیتے جاؤ. اور ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو, ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو جن کو دیکھنے سے تمہیں اللہ یاد آتا ہو. صلوات علی محمد علی محمد علیہ السلام. یہ فرماتے ہیں کہ بیٹا اگر تم دنیا میں سکون چین سے رہنا چاہتے تو یاد رکھو خناعت سے کام لو. خناعت وہ دولت ہے تو تم دنیا خرچ کرتے جاؤ, کبھی خرچ نہیں ہوگی, وہ خزانہ باقی کا باقی رہے گا. دوسری چیز, اگر تم دنیا میں سکون سے رہنا چاہتے ہو کسی کے تعلق سے اپنے دل میں کینہ, عداوت اور دشمنی مت رکھو. پوچھا مولا کینہ کیا ہے, تو فرمایا کسی کی چھپی ہوئی عداوت یا دشمنی کا نام کینہ ہے, جو انسان دل میں رکھتا ہے, دل ہی دل میں اس کے لیے منصوبے بناتا ہے اس کو نقصان پہنچانے کے, اسے کینہ کہتے ہیں. تو یہاں پہ بتا دیئے صبر بات ہو گئی. یہاں پر حدیث یہ ہے, اب میں آپ کے سامنے عرض کروں, محبت اہل بیت کا دعویٰ تو سبھی کرتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد علی محمد. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ فولاد کے چنے ہیں. ہر ایک کا اپنے اپنے حساب سے محبت ہے. اب مولا کائنات کیا فرماتے ہیں, ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت کی محبت نہیں کہا, معرفت. فرق ہے, بتاؤں گا ابھی معرفت اور محبت میں کیا فرق ہے. ہم اہل بیت کی معرفت مومن کا چراغ ہے. ہم اہل بیت کی معرفت مومن کا چراغ ہے. حقیقت میں اندھا وہ ہے جس کو ہمارے فضائل نظر نہیں آتے, وہ ہم سے عداوت کرتا ہے, اور جو ہم سے دشمنی رکھتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. صلوات علی محمد علی محمد علیہ السلام. جملہ یاد رکھیں, معرفت. میں نے باضابطہ مرتب انداز میں آپ کے سامنے عرض کیا ہے معرفت, محبت نہیں کہا مولا نے. محبت تو بہت بڑی چیز ہے, کیا ہے بتاؤں گا. فرماتے ہیں دیکھو سب سے اعلیٰ چیز جو سعادت ہے بارگاہ رب العزت میں, وہ خدا اور رسول اور اہل بیت اطہار کی محبت ہے. محبت. لیکن یہ محبت آتی کیسے, اس کا لازمہ کیا ہے. کہا اس کا لازمہ معرفت ہے. جب تک ان کو پہچانے نہیں تو ان سے محبت کیسے پیدا ہوگی. اہل بیت کے مقام کو اگر آپ پہچانتے ہیں, جانتے ہیں, آپ کی نظر میں جب تک آپ تحقیق کر کے وہاں تک نہیں پہنچے, اس کا عرفان آپ حاصل نہیں کرے, محبت کا دعویٰ بے فائز ہے آپ کا. تو فرماتے ہیں محبت کا لازم ہے معرفت. معرفت بغیر فکر و ذکر کے حاصل نہیں ہوتی. فکر و ذکر بغیر ترک شہوت و شہوات کے حاصل نہیں ہوتا. ترک شہوت و شہوات بغیر خوف کے حاصل نہیں ہوتے. خوف بغیر علم کے نہیں آتا.
مطلب یہ ہو کہ جاہل کے دل میں محبت اہل بیت آنا مشکل ہے. پہلے علم آئے گا، اس کے بعد میں فکر و ذکر آئے گا، خوف آئے گا، خوف کے بعد میں اس کے بعد تمام منازل طے کرنے کے بعد معرفت آئے گی، معرفت کے بعد کا درجہ محبت کا ہے. صلوات علی محمد علی محمد علیہ وسلم. اتنی اعلیٰ منزل کا نام ہے محبت اہل بیت. ہم نے اس کو اتنا آسان بنا دیا. خالی دعویٰ ہے، ٹھیک ہے، اچھا ہے، لیکن کوشش کرتے جائیں. ایک ایک قدم آگے بڑھنے کی کوشش کریں، محبت اہل بیت حاصل کرنے کی. اب یہاں تک یہ منزل آ گئی. اب آنے کے بعد یہ اس میں سب سے بڑا اور دوسری روایت یہ ہے کہ فرماتے ہیں جتنے لوگ دنیا میں ہیں سب صاحبان ہلاکت ہیں. تقریر میری ایک عجیب موڑ پہ جا رہی ہے، آپ لوگ ساتھ دیں. صلوات علی محمد علی محمد. بڑی یعنی فلسفے حکمت کافی باتیں یہاں پہ آ گئی ہیں، کیونکہ محبت اہل بیت ہے یہ چیز جب تک سمجھ میں نہ آئے بہت مشکل ہے. دعوے دار تو سبھی ہے. صلوات علی محمد علی محمد. جتنے دنیا میں لوگ ہیں صاحبان ہلاکت ہیں، سب ہلاک ہونے والے ہیں، کوئی کامیاب ہونے والا نہیں ہے. پہلا جملہ بڑے فلسفے کا جملہ ہے. پھر کیا کہتے ہیں؟ الا العلماء، سوائے علماء کے جتنے ہیں سب ہلاک ہونے والے ہیں. کیونکہ علماء کو خوف خدا ہے، ترک شہوات و شہویات ہے، فکر و ذکر ہے، معرفت ہے، پھر اس کے بعد میں محبت ہے. منزل طے کر لیے، قدم آگے بڑھ گئے. یہاں تک بات آ گئی، علماء خوش ہو گئے، چلو بھائی علماء ماشاءاللہ یہ کامیاب ہونے والے ہیں، لوگ ہلاک تو نہیں ہوں گے. پھر دوسرا جملہ یہ بتاتا ہے سارے علماء بھی ہلاک ہونے والے ہیں سوائے ان کے جو عمل کرنے والے ہیں. صلوات علی محمد علی محمد علیہ السلام. بے عمل علماء کے بارے میں دوسری مجلس میں نے کہہ دیا ہے، ساری تفصیل آپ کے سامنے ہے. اب یہاں تشویش پیدا ہوئی کہ علماء جو ہے لازم عمل کرنا ضروری ہے، ورنہ وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے. صرف علم ہے، عمل نہیں ہے. فرماتے ہیں وہ ایسا آدمی بے عزتی کی، بے قدر و قیمت کی زندگی گزارتا ہے. ایسا آدمی جو علم تو رکھتا ہے، فرماتے ہیں اگر وہ عمل نہیں کرتا، علم کیا کرتا ہے؟ عمل کو دعوت دیتا ہے. عمل علم اگر اس کی دعوت کو قبول کر کے عمل کرتا ہے تو علم بھی ٹھہرتا ہے، ورنہ صاحب علم کے پاس صرف لباس رہ جاتا ہے، علم رخصت ہو جاتا ہے. صلوات علی محمد علی محمد علیہ السلام. بہت معرفت کی بات ہے. پھر کہہ رہے ہیں وہ علماء جو عمل کرنے والے ہیں وہ بھی صاحبان ہلاکت ہیں. کیسا فلسفہ ہے دیکھیے آپ. اس میں الا المخلصین، عمل تو کر رہے ہیں، گنتی کا عمل ہے، روٹین کا عمل ہے، عادت کا عمل ہے. ایک عادت ہو گئی ہے، ٹائم مینٹین کرنا ہے، چلو ٹھیک ہے یہ کر کے آیا، ایکسرسائز ہو گئی، واکنگ ہو گئی، 5-10 منٹ قرآن پڑھ لیے، پڑھ لے رہے، ایسے سمجھ میں کچھ بھی نہیں ہے، بس آئے ناشتہ کر لیے، کھا لیے پی لیے سو گئے. یہ روٹین معرفت کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے. تو فرماتا ہے الا المخلصین، ساری دنیا والے جو جتنے عوام ہیں صاحبان ہلاکت. الا العلماء، علماء کے سوا سارے علماء بھی صاحبان ہلاکت ہیں. وہ جو عمل کرنے والے ہیں، عمل کرنے والے بھی صاحبان ہلاکت ہیں. الا المخلصین، جو خلوص اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والے ہیں. صلوات علی محمد علی محمد. بہت گہری بات ہے. اب یہاں کیا فرماتے ہیں؟ بس یہاں پہ بات حدیث رک کے 2 نتائج دے کے آگے بڑھتی ہے. فرماتے ہیں کہ مخلصین بھی ہیں وہ حالت. اب یہ دیکھیں یہاں پہ خوف اور رجا جو آ جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ خوف اور رجا، یہ تو بڑے بڑے فلسفے ہیں. خوف کیا ہے اور رجا کیا ہے؟ خوف بھی اللہ سے نہیں معلوم، پروردگار اتنا سب کو لے کے جا رہا ہوں، نہیں معلوم کچھ عمل میرا قبول کرے نہ کرے، نہیں معلوم. اپنے کون ایسا دنیا میں جو یہ کہے کہ میں جو 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت میں نے نماز پڑھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے؟ کوئی نہیں کہنے والا ہے. اتنی نمازیں سینکڑوں پڑھ چکے ہوں گے آپ، لیکن یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میری یہ نماز قبول ہے. وہ اس کا کرم ہے، اس کا اپنے بندے کے اوپر احسان ہے کہ وہ آپ کی نماز کو قبول کر لے، آپ کی نیت کو دیکھ کے، ہے نا. تو اخلاص کے ساتھ بھی عمل کرنے والے بتاتے ہیں یہ امید و بیم میں ہے، خوف و رجا کے عالم میں ہے کہ نہیں معلوم جتنا عمل ہم نے کیا ہے، اگر یہ سارے مداری طے کر کے آئیں گے تب بھی اللہ کے اوپر ہے، چاہے تو قبول کر لے چاہے تو رد کر دے. خوف بھی ہے، رجا بھی ہے. رک گئی حدیث. اس کے بعد کہتے ہیں حقیقت میں کامیاب ہونے والے کون ہیں؟ کہا وہ ہے مجاہدین، جہاد کرنے والے شہداء.
صلوات علی محمد علی محمد علیہ السلام. کیونکہ مجاہد راہ وہ ہوتا ہے، شہید وہ ہوتا ہے جو ان تمام مراحل سے اب گزر جانے کے بعد وہ حتمی طور پر اپنے اخلاص کو اللہ کی بارگاہ میں اس انداز میں پیش کرتا ہے. ہر مجاہد راہ حق اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ جتنی چاہے میرے جسم کو مجھے میری زندگی میں تکلیف اور اذیت دے دی جائے، میرے جسم کو پارا پارا کر دیا جائے، ٹکڑا ٹکڑا، خیمہ خیمہ، تاکہ میں اللہ کی محبت میں جتنی چاہے تکلیف دنیا میں برداشت کر دوں تاکہ میرے درجات موت بلند ہوں. اس لیے جناب قاضی سے پوچھا گیا، بیٹا موت تیرے نزدیک کیسی ہے؟ کہا ججالین شہد سے زیادہ شیریں. کب ہوتا ہے یہ؟ وہ اخلاص پیدا ہو. تو سب سے بتاتے ہیں یہ جو مجاہدین ہوں گے، یہ جو شہداء ہوں گے، یہ بغیر حساب کتاب کے چلے جائیں گے جنت میں. ان کو حساب کتاب کیا پوچھنا ہے ان سے؟ انہوں نے پیسہ دے دیا، ملک دے دیا، ماں دے دیا، حتی اپنی جان دے دی، ہر چیز کی قربانی اللہ کی راہ میں دینے کے بعد اب کیا سوال و جواب ہے؟ لیکن ایک حدیث بتاتی ہے جب جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے تو یہ سب سے پہلے داخل ہونے والوں میں ہے، لیکن اس سے پہلے سے دیکھیں گے کہ جنت کے اندر سے کچھ آوازیں آتی رہیں گی. یہ ملائکہ سے مجھے ملائکہ وعدہ تو پہلے ہمارے جنت میں جانے کا ہے، یہ اندر اور کون لوگ ہیں جن کی آوازیں آ رہی ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں ان اللہ مع الصابرین. صلوات علی محمد علی محمد علیہ السلام. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں صبر کیا کرتے تھے. صبر بہت بڑا جوہر ہے، بہت بڑا. سارے قرآن کے بہترین اخلاق و اقدار کو اگر نچوڑ دیا جاتا ہے تو وہ صبر نکلتا ہے. اور بہت کم موقع پہ ملے گا کہ اللہ نے کہا جس طرح ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو مطلب کیا ہوا؟ یہ صبر بہت بڑا جوہر ہے صاحبان ایمان. تو یہ جو چیز ہے یہ بنیاد ہے، یہ اکائی ہے، یہ صاحبان ایمان کی سب سے پہلی شناخت مومنین کی صبر، حسن اخلاق ہے. اگر یہ نہیں فرماتے ہیں حسن اخلاق جو ہے ایک صحیفہ مومن کا سر ورق ہے، مومن کی اس کے اعمال کو دیکھ کے سمجھ جائیے کہ یہ علی کا چاہنے والا ہے. اگر اچھے اخلاق ہیں تو حقیقت میں کہیے کہ یہ علی کا شیعہ ہے، ان کا چاہنے والا ہے. ایسے ہی ایک صاحب ایمان مظلوم کربلا سید الشہداء آقا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آنے کے بعد کہا یا ابا عبداللہ حسین میں آپ کا حقیقی شیعہ ہوں. تو مولانا نے کہا دیکھو دعوی شیعت بہت مشکل ہے، ایسے تم چپکے سے دعوی شیعت مت کر دیا کرو. بہت غور سے سنیے بھائی، سلوات پڑھیں محمد علیہ محمد علیہ السلام. اپنے آپ کو شیعہ کہنا بھی بہت بڑے امتیاز کی بات ہے، فخر کی بات ہے، بہت اونچی بات ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے. آپ کا جو اپنا انٹروڈکشن کرا رہے ہیں، کہا کہ دیکھو اگر تم حقیقت میں اگر ویسے نہیں ہو تو دعوی شیعت مت کرو، کہو تم ہمارے محب ہو. نہیں اگر تم محبت وہ بھی نہیں ہو تو کہو تم ہمارے ماننے والے ہو، لیکن یاد رکھو اتنا بڑا دعویٰ مت کیا کرو. دوسرا شاہ کہ یار ابا عبداللہ میں آپ کا حقیقی شیعہ ہوں. فوراً چھوٹتے مولا نے کہا پھر تو تمہارا مرتبہ ابراہیم خلیل اللہ کا مرتبہ ہے. صلوات علی محمد علی محمد علیہ السلام. مقام شیعہ بتا رہا ہوں آپ کو، میں نے تمہید محض ان احادیث کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کی. پھر تو تمہارا مرتبہ ابراہیم خلیل اللہ کا مرتبہ ہے، کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ أَن جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. ارے ابراہیم تو انہی کے شیعوں میں سے تھے، وہ قلب سلیم لیے ہماری بارگاہ میں حاضر ہوئے. تو خود قرآن کہہ رہا ہے اگر یاد رکھو تم اگر ان کی طرح صاف ستھرا طیب و طاہر اگر دل رکھتے ہو، قلب رکھتے ہو تو کہو تم ہمارے شیعہ. اگر نہیں رکھتے ہو تو کہو مت کہو ہمارے شیعہ، تم کہو ہمارے محب ہو. ہاں اگر تم وہ بھی نہیں رکھتے ہو، حقیقی جو ہماری محبت ہے تمہارے دل میں نہیں ہے وہ بھی ایسے ہی تم نے کہا ہے، تو یہ مت کہو محب، یہ کہو تم ہمارے ماننے والے ہو. اگر وہ بھی نہیں ہے اس کے بعد مولا نے بددعا دی ہے، میں نہیں کہوں گا. اگر تم وہ بھی نہیں ہے، اگر تم نے ایسے ہی تم نے کہا ہے تو کہتے ہیں کہ تم پر فالج گرے، تمہیں مرتے دم کلمہ نصیب نہ ہو. بلاغت الحسین تفسیر عسکری نکال کے دیکھ لیجیے، میرا کام ہے میں نے پہنچا دیا ہوگا، یہاں تک بات پہنچ گئی. اب حقیقت میں جو شیعہ ہوتا ہے اس واقعے سے پتا چلے گا کہ مقام شیعہ کیا ہوتا ہے. آغا
دست غیب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اس واقعے کو. لکھتے ہیں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام مولا کی انتہائی بہترین صحابی، شب زندہ دار، عبادت گزار، تہجد گزار، مولا کی انتہائی قریبی صحابی. ان کا نام ہے عمار تہنی، عمار کوفی، دونوں نام ہیں. ایک مرتبہ ان کو محکمہ میں جانا پڑا، عدالت، گواہی کے لیے، وٹنس کے لیے گئے. تو لازم ہے 8 امام کا دور، 6 امام کا دور، دشمن ہے، حکومت تو دشمنی ہے کوئی. اس نے جیسے ہی عمار کوفی کو دیکھا، کہا کہ اے عمار، میں جانتا ہوں تم متقی ہو، پرہیزگار ہو، عبادت گزار ہو، سب کچھ ساری خوبی ہے، لیکن میں تمہاری گواہی نہیں لیتا. پوچھا کہ کیوں تم میری گواہی نہیں لیتا؟ کہا کہ کیونکہ تم شیعہ علی ہو. اب یہ دھاڑے مار مار کے رونے لگیا، گریا بلند ہو گیا، بڑی آوازیں مار اتنا رونے لگے. تو کہا عمار، میں نے جو کہا ہے اگر تم کہہ دو کہ یہ نہیں ہے تو میں تمہاری گواہی لیتا ہوں. سن، اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، یہ میرا رونا 2 وجہ سے، ایک تیری وجہ سے، ایک میری وجہ سے. تیری وجہ سے اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ تو نے نام شیعہ بڑی بے ادبی سے لیا ہے. صلوات اللہ محمد علیہ محمد علیہ السلام. نام شیعہ دربار میں، کھلے دربار میں، دشمن کے دربار میں، چھٹے امام کا صحابی کہہ رہا ہے تو نے نام شیعہ بڑی بے ادبی سے لیا ہے. نام شیعہ خود اتنا متبرک ہے، تو نے اسے بڑی بے ادبی سے لیا، احترام نہیں کیا، اس کی عظمت کو تو نہیں جانا. اور دوسرا، اس وجہ سے، میری وجہ سے اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ تو نے مجھے اس مقام پہ تصور کیا، علی کا شیعہ، میں اس مقام پہ نہیں ہوں. صلوات اللہ محمد علیہ محمد علیہ السلام. اب یہ جب بات چھٹے امام کو معلوم ہوئی مولا کو، تو فرمایا عمار کوفی نے جو دشمن کے دربار میں جو تواضع کیا ہے، اگر عمار کے گناہ اگر زمین و آسمان کے درمیان کے برابر بھی ہو تو اللہ نے اسے بخش دیا ہے. صلوات اللہ محمد علیہ محمد علیہ السلام. ایک مرد خراسانی آیا چھٹے امام کی خدمت میں، آنے کے بعد کہا کہ مولا، خراسان میں 1 لاکھ آپ کے چاہنے والے ہیں اور تلواریں لیے ہوئے، مولا آپ خیال فرمائیے، ہم سب آپ کا ساتھ دیں گے. مولا سنتے رہے. کچھ دیر کے بعد میں ملازم سے کہا بھائی ذرا تنور تو روشن کر. تنور روشن ہوا. کہا کہ بھائی جا کے ذرا اس میں بیٹھ جا. کہا مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ مجھے تنور میں بٹھا رہے ہیں. مولا خاموش بیٹھ گیا سن کے، اور باتوں میں لگا دیے اس کو. لگانے کے بعد میں دیکھا اتنی دیر میں مولا کے چاہنے والے ہارون مکی آ رہے ہیں. مولا کے بیت الشرف میں داخل ہوئے. انداز گھسنے کا یہ ہے، نظر نیچی کیے ہوئے ہیں، آنکھیں نظر نیچی ہیں. اپنے نالین کو اٹھایا، ہاتھ میں پکڑا، بڑے خرامہ انتہائی سکون و اطمینان تسکین کے ساتھ ایک قدم رکھتے ہوئے بارگاہ امامت میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں. السلام علیکم، مولا کی خدمت میں. مولا نے جواب سلام دیا، کچھ نہیں کہا کہ اے ہارون فوراً جاؤ، جا کے اس تنور میں بیٹھ جاؤ. گئے اور بیٹھ گئے. ملازم سے کہا کہ اس کے اوپر کا ڈھکن لگا دو. اب یہ جو مرد خراسانی ہے یہ پریشان ہے کہ اب کیا حال ہوگا، پسینے بہ رہے ہیں. کہا کہ مولا کم از کم چل کے دیکھیں گے تو صحیح اس مرد مومن کا کیا حال ہے. کہا کہ بھائی چلیے. جب ڈھکن کو ہٹایا تو دیکھا کہ گل و گلزار میں جس طرح جناب ابراہیم بیٹھتے ہیں، آگ میں جناب ہارون مکی بیٹھے ہوئے. صلوات اللہ محمد علیہ محمد علیہ السلام. صاحبان ایمان، یہ جو مرتبہ حاصل ہوتا ہے، ایسے شیعہ کہاں ہیں جو مولا جو کہہ دے وہ سر آنکھوں پہ بسر و چشم. وہی نہیں ہے، بلکہ چاہے سامنے ہو یا ان کا حکم ہو یا ان کی حدیث ہو یا قول امام ہو. صاحبان ایمان، وقت ہو گیا، مصائب کا ٹائم ہے، انہیں انشاءاللہ مربوط رہے گا. آج جناب شہزادے علی اصغر علیہ السلام کی شہادت کرنی. ارباب اعضاء حسین کے لیے بڑا گراں بار ہے. شہزادے کی شہادت کوئی معمولی شہادت نہیں ہے. تاریخیں بتاتی ہیں یہ طے تھا، حسین بھی جانتے تھے. خود ان شہادت حسین، اصحاب حسین، انصار حسین، ان کے بارے میں انبیاء کو تک خبردار کیا اللہ نے. جس طرح سے مرثیہ پڑھا جاتا ہے، جس طرح سے مسائب پڑھے جاتے ہیں، ذاکری ہوتی ہے، ہر نبی کو بتایا گیا. جناب آدم کو میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا، جب جناب آدم کربلا پہنچے تو دیکھا کہ پیر انگوٹھا ٹھوکر لگی، زخمی ہو گیا. حکم یہ ہوا کہ اے آدم، یہ نبی ہے آخر الزمان، اس کا نوازہ حسین بھوکا و پیاسا یہاں پہ ختم کر دیا جائے گا. یہ مقام گریا ہے. نوح کی کشتی، دیکھا کہ کشتی جو ہے جناب نوح کی یہ گرداب میں پھنس گئی، اور دیکھا
پریشان ہوئے، مالک اتنے بڑے طوفان سے تو بچا کے لے کے آیا، اگر یہ بھنور کیوں؟ اگر کیا پھر کوئی ترکیہ اولا ہوا؟ کہا نہیں، یہ کربلا ہے، یہ کوہ جودی ہے، یہ ہرا، یہاں پر حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا جائے گا۔ جناب موسیٰ کے بارے میں، جناب اسماعیل کے بارے میں، آپ کی بکریوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، 3 دن ہو گئے۔ کہا کیا معبود میری بکریاں ایسے ہی مر جائیں گی؟ کہا انہی سے پوچھو۔ بے زبانی میں کہنے لگی کہ اے نبی اللہ، یہاں پہ نبی آخر زمان کا نوازہ حسین اس کی ذریت کے ساتھ بھوکا اور پیاسا رہے گا، ہم بھلا کیسے اس کا پانی پی سکتے ہیں؟ تو بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب موسیٰ بڑے کیفیت، چہرہ زرد ہے، جسم لرز رہا ہے، پیر کانپ رہے ہیں، دیکھا اللہ کی بارگاہ میں مناجات کے لیے کوہ طور پہ جا رہے ہیں۔ ایک گنہگار مل کے کہا کہ اے موسیٰ، میں جانتا ہوں تم اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہو، میری طرف سے میں بڑا گنہگار بنتا ہوں، میری طرف سے سفارش کر دینا۔ جب اللہ کی بارگاہ میں گئے، پہنچنے کے بعد کہا کہ مالک تو جانتا ہے جب میں تیری بارگاہ میں آ رہا تھا فلاں شخص نے مل کے اس کی سفارش کی لے، کہا کہ موسیٰ ہم سب کے گناہ معاف کریں گے سوائے قاتل حسین کے۔ جو حسین کا قاتل، کیوں کہ انہوں نے جو نبی کے نواز حسین پر جو مظالم ڈھائے ہیں، کوئی معمولی مظالم نہیں ہے۔ علی اکبر کی شہادت کو لیجیے، آپ سامنے رکھ کے دیکھیے، کیا کوئی انسان یہ حرکت کر سکتا ہے ششمائے کے ساتھ، جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا، جو 3 دن سے پانی نہیں پیا، جو 3 دن سے کھانا نہیں ہے، اس کے باوجود ظلم و ستم کا یہ انداز ہے کہ فوج دشمن اس کے گھیری ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں اگر ایک دشمن آپ کے دروازے پہ آگے بیٹھ جائے تو آپ کا سکون و چین ختم ہوتا ہے۔ ان بیویوں کے دل سے پوچھئے کیا گزری ہوگی۔ بتاتے ہیں کہ جب حسین مدینہ سے نکل رہے تھے، آپ کی نانی ام سلمہ نے کہا کہ بیٹا حسین، اب تو عراق جا رہا ہے تو تیرے نانا کی جو حدیث تھی مجھے یاد آ گئی، بیٹا عراق نہ جا۔ کہا کہ نانی اماں یہ حتمی طور پہ ہے، مجھے جانا ہی ہے، میں جانتا ہوں کہ میں شہید کر دیا جاؤں گا، میرے اہل و عیال، میرے عز و اقربا، میرے ساتھ جو بھی جائے گا وہ شہید ہو جائے گا۔ اے نانی اماں اگر آپ دیکھنا چاہتی ہیں تو اس مقام کو میں بتا دیتا ہوں۔ بتایا گیا کہ زمین کربلا بلند ہوئی، جناب ام سلمہ کو اس زمین کی زیارت سے مشرف فرمایا حسین نے۔ جب چلنے لگے تو کہا کہ کم از کم بیویاں اور بچے خاص آئے، سب روکنے لگے، مدینے میں روکنے لگے، خانہ کعبہ میں روکنے لگے۔ کہا کہ ابن عباس تم نہیں جانتے میں اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں، ساری امت یہاں حج کرنے کے لیے قربانی دینے آ رہی ہے، میں قربان ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد جب جدائی کا وقت آیا، علی اصغر اپنی بہن فاطمہ صغریٰ کے پاس سے بیویاں بہلاتی ہیں، بیویاں اپنے گود میں لینے کی کوشش کرتی ہیں، یہ شہزادہ کسی کے پاس نہیں آتا۔ ایک مرتبہ خود مظلوم کربلا آگے بڑھے، کہ علی اصغر کے کان میں کچھ کہا، بچہ ہمک کے حسین کی گود میں آ گیا۔ ارے کیا سن تھا علی اصغر کا ارباب عزا۔ میں سارے حالات کو مختصر کرتا ہوں، لیکن وہ وقت بھی آ گیا کہ ماں نے پلٹ دی ننھے شلوکے کی آستی، اصغر علی کی بولتی تصویر بن گئے۔ ارے علی اصغر کو اس حالت میں لے کے آئے کہ ماں نے کنگھی کر دی، نیا شلوکہ پہنا دیا، علی اصغر کو تیار کر کے دیا تو حسین اپنی ابا کے دامن میں چھپائے ہوئے فوجی اشقیاء کے سامنے لائے، حجت تمام کی۔ اس کے بعد کہا کہ فوجی اشقیاء اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، اس کے ہونٹ پپڑائے گئے ہیں، تم دیکھو اس کا ہونٹ نیلے ہو گئے ہیں، ارے کم از کم یہ گھٹ پانی پلا دو۔ اگر تم نہیں سمجھتے تو لو میں اسے زمین پر جلتی ہوئی مٹی پر لٹا دیتا ہوں، ریتی پہ لٹا دیتا ہوں، تم میں سے کوئی آگے اسے پانی پلا دے۔ لکھا کہ جلتی ہوئی زمین ہے، حسین کی بات کا اثر نہیں ہوا، کوئی آگے نہیں بڑھا۔ حسین نے دیکھا کہ علی اصغر اب ایڑیاں رگڑنا شروع کیے تو وہ جناب اسماعیل کی ایڑیاں رگڑنا یاد آیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آب زمزم کربلا سے نکل آئے۔ تو حسین کی ساری تعلیمات پر، ساری محنتوں پر صبر پہ پانی پھر جائے۔ علی اصغر کو اٹھا کے گلے سے لگایا، کہا کہ بیٹا علی اصغر تم بھی حجت خدا کے بیٹے ہو، تم بھی اپنی حجت تمام کرو۔ علی اصغر نے چہرے کو اشقیاء کی طرف پلٹا کے مسکرایا، ارے اپنی زبان کو خشک ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کی۔ ارے اشقیاء میں ایک تلاطم برپا ہو گیا، ارے کیوں نہیں اس نونہال کو پانی پلاتے۔ ارے عالم یہ ہو گیا۔ اس کے بعد
جب دیکھا ابن سعد نے کہ اب فوج منقلب ہو رہی ہے، علی اکبر نے وہ بڑا کام کیا جو بڑے بڑے سورما کر سکتے تھے۔ اب یہ ہرملہ کو کہا کہ اے ہرملہ تو دیکھتا کیا ہے، اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے اکبر۔ اتنا میں کہہ سکوں گا کہ جب یہ کام، یہ تیر چلا جو لوہے کی 7 تیروں کو، چادروں کو چھید دیتا تھا، تو بچہ باپ کے ہاتھ پر منقلب ہو گیا، پلٹ گیا۔ ارے حسین اب اس بچے کو لیے ہوئے ابا کے دامن میں چھپائے ہوئے، 10 محرم کو آپ اس کی تعزیہ کرتے ہیں، 7 مرتبہ آگے آتے ہیں، 7 مرتبہ پیچھے آتے ہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ علی اکبر کی شہادت ہوئی، عباس کی شہادت، قاسم کی شہادت، کسی شہادت پر حسین اتنا مضطرب نہیں ہوئے جتنا علی اصغر کی شہادت میں حسین مضطرب ہوئے۔ آنے کے بعد ماں کو پس خیمہ بلایا، ہے میرا باپ، میں کون ہوں؟ مولا میرے والی ہے، میرے وارث ہے، میرے آقا ہے۔ کہا میں اور کون ہوں؟ کہا امام وقت ہے۔ اے رباب اگر میں صبر کے لیے کہوں تو صبر کروں گی مولا، ضرور کروں گی۔ ابا کے دامن کو ہٹایا، ارے پہلے تو دیکھا کہ میرا بچہ نظر نہیں آتا، جب ابا کے دامن کو ہٹایا دیکھا کہ ششمہ ہے گمن کا ڈھلا ہوا ہے۔ ایک جملہ کہا، بیٹا علی اصغر کیا ان میں کوئی صاحب اولاد نہ تھا؟ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ کہا بچوں